وہ سوئے لالہزار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالہزار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا کلام لکھا ہے اللہ اکبر۔ حسن تغزل میں کوئی ایسی مثال تو پیش کرے، اللہ اکبر، کیا انداز ہے۔ جب حسن میاں صاحب نے حالات کے چھوٹے بھائی اپنے استاد محترم داغ دہلوی صاحب کو ایک کلام سنایا نا، پہلا شعر سنا دیا کہ وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، تو کچھ دیر وہ سنتے رہے، کہا پھر سناؤ پھر سناؤ، پھر اپنے سر کو نیچے کیا اور کہنے لگے ہے تو مولوی لیکن ایسے الفاظ کہاں سے لاتا ہے، اللہ اکبر، یعنی ہے تو مولوی مگر یہ تغزل کا انداز، یہ جدید اسلوب، آپ کا یہ بیان، یہ کہاں سے ایسی خوبصورت چیزیں ڈھونڈ کے لے کر آتا ہے۔ تو جبھی تو کہا تھا نا، یہ داغ دہلوی کا مصرع ہے، یہ اعلی حضرت کا شعر نہیں ہے۔ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، تو داغ دہلوی صاحب نے لکھ کر دیا تھا۔ اصل تو یہ کلام لکھا گیا ہے مدینہ پاک کے اندر، اور مدینہ پاک کی بہاریں ہیں، وہاں تو دشت طیبہ کے جو خار ہوتے ہیں وہ بھی پھول محسوس ہوتے ہیں، اور تمنا دل میں تھی کہ بس حضور کی زیارت ہو جائے، تو وہاں لکھا کہ اصل بہار جو ہے، جوبن پر جو بہار ہوتی ہے کس سے ہوتی ہے، کہا یہ بہار کو جو بہار ملی ہے نا وہ نبی کے طفیل ملی ہے۔ کیا بات ہے، آپ دیکھیں ردیف ہوتی ہے اکثر ایک ہی معنی دیتی ہے، ردیف کا مطلب کیا ہوتا ہے، ایک ہی معنی ہوتے ہیں، پھرتے ہیں، لیکن یہ ردیف تو پھرتے ہیں مگر دونوں کے معنی الگ الگ ہے۔ پہلے شعر میں کیا بات ہے، فرمایا کہ وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں، یعنی میرے آقا جب لالہ زار یعنی باغ کی طرف پھرتے ہیں، تشریف لے کر آتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کہا تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، یعنی تیرے دن ایسے پھر گئے، ایسے مقدر والے ہو گئے، بہار کے وہ بھی بہار کے۔ اللہ اکبر، لیکن لالہ زار کے معنی کیا ہے؟ یہاں لوگوں کے دن پھرتے ہیں بہار سے، اور یہاں بہار کے دن پھر رہے ہیں، یعنی بہار کو بہار ملی ہے، وہ بھی نبی کے قدمین کے طفیل۔ کیا کہنے ہیں۔ اب غور کیجیے گا، ویسے کہتے ہیں لالہ زار نا گلستان کو، ویسے لالہ ایک پھول بھی ہے، ٹھیک ہے، 4 پتیاں ہوتی ہیں، ریڈ کلر کا ہوتا ہے اور بیچ میں کالا داغ ہوتا ہے، تو اس کو لالہ کہتے ہیں، ایک پھول کا نام ہے، مگر لالہ زار سے مراد ایک باغ۔ تو کہا کہ جب میرے سرکار تشریف لے کر آتے ہیں، خرامہ مسکراتے ہوئے، تبسم پھیلاتے ہوئے، جی ہاں وہ گل کی طرح پنکھڑیاں مسکراتے ہوئے میرے سرکار جب تشریف لاتے ہیں تو عالم یہ ہوتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ بہاروں پر بہار آ گئی اور مزید جوبن آ گیا ہے، گل کو رانائیاں ملی ہیں، گلستان کو پھر ایک نئی جوانی ملی ہے۔ جس طرح بارش برسنے کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ درخت دھل جاتے ہیں، نئے پتے آتے ہیں اور نئی شاخیں، چمکدار شاخیں ہو جاتی ہیں، میں کہا کہ بارش کے بعد وہ بہار نہیں آتی، بہار آنے کے بعد بھی وہ بہار نہیں آتی جب نبی کے قدموں کے طفیل جو بہار آتی، اللہ اس میں بہار کے بھی دن پھر جاتے ہیں، مقدر جاگ جاتے ہیں کہ سرکار تشریف لائے۔ سبحان اللہ۔ سامعین کرام، آپ نے دیکھا کہ جو ایک اتنے بڑے محدث ہیں، اتنے بڑے مفسر ہیں، اتنے بڑے عالم ہیں کہ جو مجدد کا ایک درجہ رکھتے ہیں، ان کی اگر شاعری کی بات ہو تو اس وقت کے بڑے شعراء یہ کہیں کہ بھائی ہے تو مولوی مگر شاعری کا ایسا حسن، اللہ اکبر۔ اور ایک طرف حسن کی بات اور ایک طرف عشق و محبت کی بات ہے کہ ایک ایک لفظ سے حضور کی محبت کی خوشبو آ رہی ہے، مہک آ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔